حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بیت محمد عزاداران سید الشہداء ماہ محرم کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں اور آج چوتھا دن بھی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ یقیناً بہرحال آپ مختلف جیسے کہ ذکر بھی کیا کہ مشکلات ہیں، کہیں پانی کھڑا ہے، کہیں پارکنگ کا مسئلہ، کہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ تھوڑی تکلیف اور بھی بڑھ جائے گی کیونکہ بہرحال ایام بڑھتے جا رہے ہیں، مجلسوں آپ کی شرکت بڑھتی چلی جائے گی، تو بہرحال چند دن ہیں جو بہرحال تکلیف ہے تھوڑی بہت تو برداشت کرنی پڑے گی۔ کربلا ہے ہی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تکلیف شاید ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ہو آپ کو، تو اس کو درگزر کیجئے گا۔ اور اصل ہدف یہی ہے کہ ہم کربلا پہنچیں، وجود سے بھی پہنچیں، اور اصل یہ ہے کہ ہم باطن سے کربلا پہنچیں۔ اور باطن سے کربلا پہنچنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند دنوں سے گزارشات عرض کر رہا ہوں، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی پچھلی باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ خود امام نے دعوت دی مکہ سے نکلتے وقت کہ اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، یعنی اپنی جان کو اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتے ہو، تم لقاء اللہ چاہتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو، تم دنیا سے تعلق توڑ سکتے ہو، فَلْيَرْحَلْ، تو پھر نکلو ہمارے ساتھ۔ خوب یہ امام نے شرط بتا دی ہے ہماری، اسی پر ہی ان چند دن جو ہے وہ اسی پہ گفتگو ہے کہ جان ہو سکتا ہے شخص اپنی ہاتھ پہ لے لے کسی کام کے لیے، ہو سکتا ہے خدا سے بھی ملاقات چاہتا ہو سکتا ہے دنیا سے بھی تعلق توڑ دے، مگر امام کے ساتھ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ خوب یہی تو ساری وجہ تھی۔ خوب بڑے بڑے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے۔ مولا کائنات نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے جنگ جمل میں، کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نے ایک آواز سنی، کہا مارے جانے والے مرنے جانے والے دونوں جہنمی ہوں گے، تو میں رہ گیا۔ تو مولا نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تجھے کیا پتا وہ آواز رحمانی تھی یا شیطانی تھی؟ آواز رحمانی تھی یا شیطانی تھی؟ لیکن بہرحال جو بھی تھی بات صحیح تھی، بات اس نے غلط نہیں کی۔ مارے جانے والے بھی ان کے، مارنے والے بھی انہی کے، دونوں جہنمی ہیں۔ کیوں آدمی اس مقام پہ آوازیں سن رہا ہے مگر نہیں پہچان رہا؟ کیوں نہیں پہچان رہا؟ کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ولایت کو
اس کے محور سے الگ کر دیا گیا تھا۔ جتنے کلمے جو بلند ہوئے ہیں وہ کیا بلند ہوئے ہیں؟ کتاب ہمارے لیے اللہ کافی، ہمارے لیے کتاب کافی۔ خوب یہ نعرے یہی تو بلند تھے۔ کس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کس کو ہٹانا چاہ رہے تھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ دین تو تھا، دیندار تھے، حافظ تھے، ماتھوں پہ محرابیں تھیں، کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ ولایت کو ہٹا رہے تھے۔ اور یہ اتفاقی نہیں تھا کہ اچانک سے ہو گیا تاریخ میں، یہ پلان تھا کہ کس طرح اس ولایت کو ہٹایا جائے، کس طرح پلان کیا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ دشمن کو ہلکا مت لیں کبھی بھی۔ دشمن بڑا پرانا ہے، 6000 سال عبادت کرتا رہا۔ اب سنیے گا، بہت سے لوگ ظاہر کو جو دین سمجھتے ہیں 6000 سال عبادت کرتا رہا، اور نہ جانے کہاں کہاں عبادت کرتا رہا۔ جب امر الہی آیا سجدہ کر نہیں کیا۔ وہ عابد تھا، استاد تھا، کیوں؟ ولایت کو قبول نہیں کر پایا۔ ولایت تھی نا، وہ کیسی ولایت تھی؟ کیوں؟ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ کب خلق ہوئے، کہاں خلق ہوئے؟ خود جب کچھ اور تھا ہی نہیں تو کب اور کہاں کا تو تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے خلق ہی یہی ہوئے۔ اب جب یہ خلق ہوئے تو خود رسول خدا کہتے ہیں ہمیں آدم کے صلب میں رکھا گیا، یعنی گویا ولایت اتری ہوئی تھی، سجدہ مٹی کو تھوڑی تھا، سجدہ اس امر پہ تھا جسے خدا کہہ رہا تھا کہ کر، نہیں کیا۔ اور پھر خود رسول خدا کہتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ میں اس پورے سفر کو طے کیا اس نور نے، اور بنی ہاشم تک پہنچا، اور پھر جا کر بنی ہاشم میں یہ پھر جدا ہوا، ایک عبد المطلب کی طرف سے ہوتا ہوا ابو طالب کے پاس، اور ایک عبداللہ کے پاس۔ اب یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ رسول خدا پوری زندگی علی 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 کرتے رہے، اصل میں یہ وہ نور تھا جو ملنا چاہ رہا تھا، یہ وہی نور تھا جو ملنا چاہ رہا تھا، کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ خود معراج کا واقعہ پڑھا، معراج میں خود حدیث قدسی ہے، رسول خدا کہتے ہیں کہ جب میں پروردگار کے پاس ہوں تو ظاہر ہے سدرۃ المنتہا کا مقام تھا، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا اس مقام پہ۔ مقام کوئی فزیکل نہیں ہے کہ آپ بولیں یہاں تھا یا وہاں تھا، وہ مقام ہے ملکوتی و مانوی و لاہوتی، اور پتہ نہیں کون سا مقام کہ جس کو ہم تصور بھی شاید نہیں کر سکتے، مگر اس مقام پر پروردگار کہتا ہے کہ میں نے روئے زمین پر دیکھا کہ محمد کے نزدیک سب سے کون ہے، میں نے علی کے سوا کسی کو نہیں پایا، اسی لیے میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے۔ خوب یہ معاملہ رشتہ داری کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں کہ میں پسند کرتا ہوں، نہ، خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ولایت ہے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے آپ صدر اسلام میں دیکھیں کہ رسول خدا نے تو ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، اور ایسا نہیں کہ موقع نہیں دیا۔ رسول خدا بیٹھے ہوئے، کل میں ایک اور مجلس میں پڑھ رہا تھا، رسول خدا بیٹھے ہوئے، اچانک سے دھول اٹھی، دیکھا کہ دھول کوئی شخص ہے، بوڑھا سا ہے، بال عجیب سے ہیں، شکل عجیب سی ہے، کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ رسول کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں فلانی قبیلے سے ہوں، یہ ہے وہ، ہم آپ پر اسلام لے آئے ہیں، لیکن ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمیں اذیت کر رہے ہیں، تو کسی کو بھیجیں اور فیصلہ کروائیں۔ تو
رسول خدا نے ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہلے دوسروں کو دعوت دی ہے، دوسروں کو دعوت دی ہے. کہا کہ آپ جائیں گے ان کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ کہا زمین کے اندر. اب زمین کے اندر کیسے جائیں یا رسول اللہ؟ کیسے جائیں پہلی بات، پھر فیصلہ کیا کریں جا کے، فیصلہ کیا کریں جا کے؟ عزیزان محترم، اب ظاہر دیکھیں یہ ولایت، میں اس لیے بہت زبانوں کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ یہ ولایت کا نظام مہم کیوں ہے، مہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عقل کو رشد دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس یہ ولایت نہیں ہے ان کی عقلیں فارغ ہیں. آپ کچھ بھی سمجھا، یعنی سب کچھ سامنے دنیا میں ہو رہا ہے، سب سامنے دنیا میں ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ ولایت نہیں ہے، نابینا ہوئے ہیں. اب میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، یعنی عقلیں اندھی ہوئی ہیں، ہندوؤں کو گودوں میں بٹھا رہے ہیں. مسلمان مر رہا ہے، مار بھی رہے ہیں، اور سب نابینا ہوئے ہوئے. کیوں؟ دلیل مجلس خامخواہ کی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ درس ہے. تبھی تو گھبراتی ہے دنیا اس مجلس سے. سننے بھی نہیں جاؤ مجلس، کافر ہو جاؤ گے. اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کفر ٹوٹ جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے. بھائی سب کو دعوت ہے، امام حسین بشریت کی بقا ہے، سب کو دعوت ہے، مگر آؤ اخلاص سے، خلوص سے. پھر تم جانو اور حسین جانے. نہ ہدایت دے ہو ہی نہیں سکتا وہ جو اپنے آخری قدم تک ہدایت دیتا رہا، آخری لمحوں تک ہدایت دیتا رہا. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور ہدایت نہ پائے؟ عزیزان محترم، رسول خدا نے سب کو کہا، جیسے خیبر میں کہا، ہر جگہ رسول نے کہا، نہیں کر سکے. کون جائے گا؟ رسول خدا نے کہا. امام علی خود کھڑے ہوئے. اور کیسے نہ کھڑے ہوتے؟ اب تراب میں جانا تھا تو ابو تراب ہی کھڑے ہوتے. وہ گئے رسول خدا، گئے، اجازت لی، گئے، جگہ گئے، زمین پھٹی، اندر چلے گئے. اب یہ دیکھ رہے صبح ہو گئی، نہیں آئے امام. اچھا کچھ منافق بھی تھے، اندر اندر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ابھی تک نہیں آیا، ہو گیا. ظہر ہوئی اور تھوڑا یقین ہونے لگا کہ گئے. اب اندر، اچھا منافق، سورہ منافقون نازل ہوتی رہی ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں آپ سے. منافق سورہ، جب تک رسول خدا رہے سورہ منافقون آئی کہ نہیں آئی؟ اب جیسے ہی رسول خدا گئے منافق کہاں چلے گئے؟ اب یہ تو پھر یہی بصیرت تو ہے، اسی کے لیے تو پروردگار نے رسول خدا کے ذریعے سے ولایت کا اقرار کرایا کہ دیکھو جس کا چہرہ علی کے ذکر سے کھل اٹھے، جس کا چہرہ علی کے ذکر سے کھل اٹھے وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو جائے وہ فارمولہ کیوں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ تھے اور رہیں گے. یہ اس لیے فارمولہ دیا تھا. خب دیر ہو گئی، ظہر مغرب ہو گئی، اور ہو گیا کہ اب تو کام ہو گیا. دیکھا کہ اچانک سے پہاڑ پھٹے اور امام علی کے ہاتھ میں تلوار اور خون ٹپک رہا ہے اور وہ شخص ساتھ آ رہا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کیا محبت اور عشق. کہا علی کس چیز نے ہمارے اور تمہارے درمیان میں دوری ڈال دی تھی؟ کس چیز نے دور کر دیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں پہلے گیا
پہلے میں نے ان کو دعوت دی مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوئے. پھر میں نے ان کو بولا کہ جزیہ دو، نہیں دے. پھر میں نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ صلح کر لو، ایک دن ان کو دو زمین، کھانا پینا جو بھی ہے، ایک دن تم رکھو. نہیں مانے. اب جب نہیں مانے تو پھر مجھے تلوار اٹھانی پڑ گئی. میں نے 80,000 خونخواروں کو جہنم واصل کیا. 80,000. الامان الامان کی آوازیں آئیں تو پھر قبول کر لیا اور معافی مانگ لی. تو اب میں آپ کی خدمت میں. یہ دیر مجھے اسی لیے لگی. عزیزان محترم، مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 انگلیوں سے خیبر بھی اکھاڑا ہے، یہ الہی طاقت ہے. الہی طاقت ہے، یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. اور جب زمان سوال کرتے ہیں کہ جب امام علی اتنا سب کر سکتے تھے تو 25 سال خاموش کیوں رہے؟ تلوار اٹھانا بھی امر الہی تھا، خاموش رہنا بھی امر الہی تھا. امام کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے امام سمجھا نہیں. جو امام کے لیے تکلیف کو تعین کرے یا امام کو ڈکٹیٹ کرے خدا نخواستہ، اس کو کیا پتا پھر امام کون ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کر لیتے؟ کیسے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ولایت جب سینوں میں اترتی ہے تو پھر کچھ کہنا نہیں پڑتا، وجود خود حرکت کرتا، خود حرکت کرتا ہے. خود جو ولایت اترنی چاہیے، وہ ولایت کو اتارنے کی شرائط آپ کے سامنے ہے کہ جان کو ہاتھ پہ رکھنا پڑے گا. آپ بولیں گے مولانا کتنے سخت کاموں کو آپ ہمیں کہنے آ رہے ہیں. یہ اس لیے عزیزان محترم کہ زندگی کا کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. ابھی اٹھ کے بھی انسان فارغ ہو جائے، مر جائے، ڈیتھ ہو جائے. آج تو ویسی جوان موتیں ہو رہی ہیں، دنیا سمٹ رہی ہے، کسی کا نہیں پتا. نہیں پتا کل دیکھوں یا نہ دیکھوں، اگلا سال کوئی دیکھے نہ دیکھے. ابھی سے تیار ہو. وہ جو آنے والا ہے وہ فرزند حسین ہے، اس کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے جو حسین کی ریکوائرمنٹ تھی. وہی ریکوائرمنٹ ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. خوب یہی. اور یہ کیسے ہوگا؟ باتیں سادی سی ہیں، باتیں کوئی. میں ملا صدرہ کا فلسفہ بالکل نہیں پڑھا آپ سے. پہلے میں نے سوچا تھا اس دفعہ تھوڑا فلسفہ دوں گا، لیکن میں نے یہی سادی سی بات میں سمجھ جاؤں، اور آپ تو انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. صرف قدم اٹھانا ہے بس. اور یقین کریں جب تک وجود کے اندر آتش نہیں ہوگی نہیں جا سکتے امام تک، نہیں جا سکتے. امام تک جانے کے لیے وجود میں عشق ہونا چاہیے. یعنی انسان دور سے دیکھے اور تڑپ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے. اب آپ بولیں کہ دیکھیں کسی کو تو جلنا ہے، کوئی تو جلے گا، اور ایسا جلے کہ اس کے جلنے سے اندھیروں میں روشنی ہو. اب مجھے یا آپ میں سے کسی کو تو جلنا ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ایسی چیزیں پڑھوں کہ اگلے سال بھی پڑھوائیں کوئی، یا اس کے بعد کوئی. نہیں، جل جاؤ. نہیں پتا کب کون کہاں پہنچے گا. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی صلوات ان کے درجات پر. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم جب نجف میں تھے، ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ نماز تہجد کے وطر میں، قنوت میں دعائے ابو حمزہ عثمالی پڑھو. دعائے ابو حمزہ عثمالی جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور بہت بڑی دعا ہے، چوتھے امام سے تعلیم ہے.
بہت بڑی دعا ہے. کبھی وقت ملے تو ضروری نہیں ہے رمضان میں، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے، ترجمہ پڑھ لیں، بہت بڑی دعا ہے. کہا قنوت میں پڑھو ہر رات مولا کے حرم میں کھڑے ہو کے نجف میں. کہا ہم پڑھ رہے تھے، ایسے میں کوئی جوان آیا ہمارے پاس قریب میں اور اس نے بھی پڑھنا شروع کر دی، مگر وہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس کا وجود گریہ کر رہا تھا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی دیکھا وہ جوان جا چکا تھا. تو ہمارے استاد نے ہمیں کہا جانتے ہو کون تھا؟ ہم نے کہا نہیں. کہا وقت کا امام تھا. تو آیت اللہ حسن بہجت کہتے ہیں اپنے استاد سے کہ استاد تو ہم کب کس طرح امام کو دیکھیں گے؟ کہا ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے عزیزان محترم، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. اب انہیں خدا نخواستہ ہم لوگ نجس نہیں، یہ تو ہمارے لیے تو واضح ہے کہ دیکھیں سب کچھ ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، سب کچھ ہو، ولایت نہیں ہے تو کسی کام کی یہی نہیں ہے. اور اگر کچھ نہیں ہو اور ولایت ہو تو یہ ہوگا کہ یہ ولایت اس کو باقی چیزیں بھی دے دے گی. اب اس کو اب یہ نہیں بولے گا مولانا آپ نے ایسی بات پڑھ دی لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. بھائی میں اگر کوئی بات کہتا ہوں اور لوگ اس سے اپنی اپنی مرضی کی سوچیں لیتے تو میں سب کو تو نہیں صحیح کر سکتا. نہیں عزیزان محترم ایسی بات نہیں ہے، یہ دوسری تحریف ہے. ایک ولایت کو ہٹانا تحریف ہے دین میں، اور دوسری تحریف دین میں یہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی تحریف ہے دین کے اندر. کسی امام نے نہیں کہا کہ عمل نہیں کرو، کسی امام نے نہیں کہا، ائمہ نے خود عمل کیے ہیں. امام کو کیا ضرورت تھی عمل کی؟ مجھے آپ بتائیں. عمل کو ضرورت ہے امام کی، لیکن کہا کرو، یہ عمل کرو، تقوی اختیار کرو، گناہ سے دور رہو. شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مطلب شخص آیا رسول آگے کہتا ہے کہ مولا کچھ لوگ ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں مگر ان نمازیں بہت اچھی ہیں، ان کی عبادتیں بہت اچھی ہیں، ان کے عمل اچھے ہیں، ان کا کیا کریں؟ کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری محبت دل میں نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. کہا مگر کچھ مولا ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے، خدا نخواستہ نشہ کرتے، کچھ ایسے کام کرتے مگر آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہے اس سے بغض مت رکھو، اس پہ تبرہ مت کرو. کیوں؟ اس کے عمل سے بغض رکھو، کیونکہ وہ عمل غلط ہے، وہ خود ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اسے بچائے گی. یہی ہے روایات ہمارے سامنے عزیزان محترم. یہ مجلس میں آنا روایت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مجلس میں آنا گریہ کرنا گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. جو زیارت پہ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں زیارت نصیب فرمائے کربلا کی. ہر قدم پہ جو پیدل چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے، کیسے ہے، خود یہی تو سمجھنا ہے کہ کیا ہے یہ عالم. یہ ہے لیکن ولایت شرط ہے، ولایت بچا سکتی ہے اگر ہے، لیکن ولایت کا اظہار کروں میں اور اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دل ہے انسان کے پاس، ایک دل ایک ہی ہے نا، دو تو نہیں ہے کسی کے پاس، یہ دو لگوا بھی نہیں سکتے آپ، ایک ہی دل ہے. اب ایک دل میں کون رہے گا؟
دل ایک ہی ہے. اب آپ اس دل میں کیا رکھیں گے؟ نہیں اس کمرے میں ان کو رکھوں، اس کمرے میں ان کو رکھوں. دل میں کمرے نہیں ہیں. دل دھڑکتا اس لیے 72 دفعہ ہے. یعنی خدا نے نظام ڈیزائن کیا ہوا ہے، ڈیزائن نظام ہے یہ پورا. گھنٹے 12 ہیں. تم بھولنا بھی چاہو تو بار بار گھڑی دیکھتے ہو کہ 12 ہی ہے. سادی مثالیں ہیں نا کہ بہت میتھس نہیں ہے. آپ بولو یار مولانا نے کیا بات کر دی، کوئی بات نہیں ہے، یہ سادی سی باتیں آپ جانتے ہیں نا. خدا نے پورے نظام کو رکھا ہی ان کے توسط سے. اب اگر اس کو ہم ہٹائیں گے، کہیں سے بھی ہٹائیں گے، نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے. عالم اسلام سے نظام ولایت ہٹا، کیا ہوا؟ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ہی مر رہا ہے. ایندھن بھی مسلمان، اسلحہ بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان. کیوں؟ ولایت ہٹ گئی. ولایت لے آئے. پھر دیکھیں دنیا کو، حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے اتر آئیں گے. اللہ یا رسول اللہ. خوب یہ ضروری ہے عزیزان محترم، پوری طاقت وجود کی اس ولایت کو لانے کے لیے ہے اس ٹائم. اب آپ کچھ بھی کر لیں، اب چاہے مر جائیں، مار دیے جائیں، اس امام کے لیے مقدمہ فراہم کرنا ہے. اب چاہے دنیا کو یہی گھبراہٹ ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں ممبر سے. گھبراہٹ ہے. آپ کے چہرے بھی گھبرا گئے. مجھے گھبرانا چاہیے، آپ کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ کوئی تو بات کرے گا نا. سب دبے رہیں، ڈرے رہیں کہ یہ نئے نظام کی باتیں کر رہے ہیں. نیا کوئی نظام نہیں ہے. نظام وہی ہے جو آپ کے بھی حکمراں کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی رسالت لانا چاہتے ہیں. اصل مدینہ کی ریاست وہی آخری آئے گا تو آئے گی. ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے یار؟ گھبرانے کی کیا بات ہے اس میں؟ عزیزان محترم، دنیا کے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں اس ٹائم. آپ کے سامنے ہے. آپ نے کتنی ٹرائیاں کر لی. اچھا ہم بھی آپ ہی میں سے، کو باہر سے تو ہے نہیں، مارس سے میں بھی نہیں اترا، یہیں سے ہے. کتنی ٹرائیاں کر لیں، کئی سال آپ نے دے دیا، کئی دفعہ ان کو موقع دے دیا اور دیتے جا رہے ہیں. نظام نہیں ہے نا. نظام نہیں ہے تو یہ حال ہے. پوری دنیا میں یہی حال ہے. کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم، سارے ازم فیل ہو چکے ہیں. کہیں خاندانی مشکلات ہیں، کہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ بینکوں کے مسئلے ہیں، کہیں اکنامکس کا مسئلہ ہے، کہیں ہیومن رائٹس کی مشکلات ہیں. نظام نہیں ہے کسی کے پاس. ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے انسان. کتنا انسان ہے پوری دنیا میں، کتنا ساری چیزیں بنا لی، سب کچھ بنا لی، مگر نظام نہیں ہے. کتوں کی اہمیت زیادہ ہے، انسان کی قیمت کم ہے. اور یہ نظام ہے، یہ نظام ہے. پھر کس کے پاس ہے نظام نیا؟ صحیح نظام کس کے پاس ہے؟ خدا اسی لیے اپنی آخری کو نہیں بھیج رہا کہ جب تک ان کا وجود چیخے گا نہیں کہ خدا بھیج دے آدھی کو، میں نے
بھیجوں گا، وہ کہتا ہے۔ پہلوں کے ساتھ کیا کیا پہلوں کے ساتھ؟ 7ویں امام 14 سال زندان میں، کہاں تھے مسلمان؟ خلیفہ اتنا حاکم ہوتا ہے کیا کہ ولی خدا زندان میں، اور اتنی اندھیری زندان کے آخر میں امام نے دعا کی ہے، پروردگار مجھے آزاد کر دے۔ اتنی تکلیف، کہاں تھے مولا کے ماننے والے؟ کہاں تھے؟ کیوں نہیں قبول کر رہے ہم کہ میں خود رکاوٹ ہوں ظہور کے اندر، خود رکاوٹ ہوں۔ جب اجتماع کی بات آتی ہے تو میں بڑے نعرے، بڑے دعوے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن جب میں خلوت میں جاتا ہوں، تنہائی میں جاتا ہوں، تب کیا ہوتا ہے میرے ساتھ؟ تب کیا ہوتا ہے مجھے؟ جنہوں نے جانیں ہاتھ پہ رکھنی ہے، یا جنہوں نے جانیں ہاتھ پہ رکھی تھیں امام کے لیے، انہوں نے سب چھوڑا ہے، سب چھوڑ دیا، زہیر چھوڑ دیا، ہر جو شخص ہے چھوڑتا جا رہا، چھوڑتا جا رہا۔ عشق کس کا ہے؟ خدا سے ملنا ہے۔ پہلی چیز امام نے کہا بزلے خون چاہیے، کرو۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت اصحاب امام حسین کی ہے، سب سے بڑی خصوصیت۔ ابھی تک اجدان محترم تو توفیاں ملتی رہی ہیں وقت معذرت کے ساتھ، اور ہمیں عادت بھی انہی کی ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں رہی ہیوی ڈوز کی، توفیوں کی عادت ہو گئی، توفی لی ہے ہم نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زہرا کربلا اپنے گھر والوں کو لے کے پہنچ چکا ہے، اب جان نکالنی پڑے گی اپنی، مرنے سے پہلے۔ مرنے کے بعد جان نکلی تو کیا جان نکلی، جیتے جی جان نکالنی ہے تو کمال ہے، کربلا ہے، جانا پڑے گا عزیزان محترم، پہلے تو جان نکالنا، اسی میں ہی وقت لگ جائے گا، اسی کی پریکٹس کریں۔ دوسری لقاء اللہ سے ملاقات، اللہ سے کیسے ملاقات کریں مگر اللہ کسی جگہ پہ نا، وجود کو جب پرواز دو گے تو خود خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے انسان کی۔ شخص اوراق فروش تھا، کاغذ بیچتا تھا، اچھا شخص تھا، روز قبرستان جاتا تھا، قبرستان جاتے وقت قرآن حفظ تھا، ایک پارہ پڑھتا تھا، مگر ہر وقت یہ تمنا رکھتا تھا کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے، ہر وقت کسی طریقے سے حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے۔ ایک دن نکلا قبرستان، اس سے پہلے کہ قرآن شروع کرتا، دیکھا ایک بوڑھا شخص مل گیا، کہا کیسے ہو، باتیں شروع کر دیں، کہا نام کیا ہے، کہا یہ ہے، کہا کرتے کیا ہو، کہا یہ کرتا ہوں، اور بڑا اس کو اچھا لگا، بڑی باتیں کرتے 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 قبرستان کے دروازے پر پہنچ گیا، کہا میں خضر ہوں، کہا میں کتنی تمنا کرتا تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، کہتے اور اچھا جب میں تمہیں نہیں ملا تھا تو کیا کرتے تھے، کہا میں روز اس راستے پر قرآن پڑھتا تھا، تو کہا آج کیا ہوا، کہا مگر میری آرزو تھی آپ سے ملنا، کہا مگر آج میں نہ ملتا تو تم قرآن پڑھتے نا، کہا دیکھو اپنی آرزو اور تمنا پر ذکر خدا مقدم ہے، ذکر خدا مقدم ہے، نبی خدا ہے۔ عزیزان محترم بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم جن چیزوں کی تمنا، ذکر خدا، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے دور ہوئے، میں زندگی کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا۔
ابھی تک تو زیادہ تر وہ ہم آیت سنتے ہیں نا، اللہ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. مولانا کیا بات ہے، نہیں یہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے. اگر میرے ذکر سے منہ موڑا زندگی تنگ کر دوں گا تمہارے اوپر. خدا کہہ رہا ہے. کیسا ذکر کرے، کہاں ذکر کرے؟ نماز پڑھے. مولانا نماز تو پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. نہیں، نماز تو میں اپنی عادت کی ہے، ٹائم ہے کیا، ٹائم ہو گیا نماز پڑھو. ذکر وہ ہے جس میں وجود پورا ذکر کر رہا ہو. یہ پورا وجود ذکر کیسے کرے گا؟ اگر میں صرف آپ کو جملے خطابت کے نہیں دینے آیا، محسوس کرے. پورا وجود ذکر تب کرتا ہے جب میری پوری توجہ خدا کی طرف ہو. چاہے کہیں پہ بھی ہوں آپ، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، کام پہ ہوں، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، گھر میں ہو، وجود خدا کی طرف متوجہ ہو بس. پھر ہر جگہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو. یہ نفی اسبات کا جو پانی ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہی پورے وجود میں ہے. یہی وجود ہے جس کی وجہ سے خون ہمارے شریانوں میں، دل دھڑک رہا ہے، خون کی حرکتیں ہیں، سانسیں آ رہی ہیں. صرف توجہ چاہیے بس. جانتے ہم سب ہیں، صرف توجہ چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں، میں دن میں کیا کر رہا ہوں، میں رات میں کیا، میں گھر میں کیا کر رہا ہوں. جوان، میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کیا کر رہا ہوں. موبائل میرے ہاتھ میں ہے. گناہ سستا ہو گیا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو سب بچوں کے پاس موبائل ہے، ساری چیزیں. جب آنکھیں آلودہ ہوں تو کیسے ہم یوسف زہرا کو دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے ہم؟ پاسبل نہیں ہے نا. آپ تمنا بھی رکھیں متى ترانا و نراکا، آپ کب ہمیں دیکھیں گے مولا اور میں آپ کو کب دیکھوں گا. خوب یہ آپ تمنا بھی رکھیں، لیکن ان آنکھوں کو اتنا سستا کر دیں، اتنا سستا، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. جب وجود متوجہ ہوگا تو خود بخود آنکھوں کو جھکا دے گا، جھکا دے گا. آیت اللہ قاضی طباطبائی 40 سال محنت، ریاضت، اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جب بھی کوئی نامحرم اگر گلی یا کوچے میں ہوتی تھی، خود بخود رستہ بدل جاتا تھا. قرآن حضرت یوسف اور وہ 2 خواتین نبی کی بیٹیاں آپ کے سامنے واقعہ ہے، پانی بھر رہی ہیں، انہوں نے مدد کی، کہا گھر لے چلو. کہا چلو. حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلیں. شرم و حیا، عفت، پاک دامنی خاصہ ہے. میں پاک نہیں، میں کیسے اپنی جان کو اپنے اندر سے باہر نکالوں گا؟ آپ مجھے بتائیں. اور اگر میں پاک ہی نہیں تو نکلے گی کیا باہر؟ کیا باہر نکلے گا میرے اندر سے؟ یہ پاک کیسے ہوگا؟ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ سسٹم دیا ہے ولایت کا. یہ وجود کو پاک کرتا ہے. یہ پاک کر. کربلا نے کیا کیا ہے؟ کون کون آیا؟ حر علیہ السلام کیا تھا؟ پاک. مسلمان نہیں، مسیح امام نے بلایا، آ جاؤ اسلام. پاک. جان
اصل رنگ کوئی اور. کیا کیا؟ معطر کر دیا. کیا اس کا مطلب ہے کہ یہی نظام ہے؟ اور یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے کہ ائمہ آخرت میں شفاعت کرنا ہے، یہاں پہ بھی، یہاں سے بھی. آپ دنیا میں کہیں بیٹھے ہو، کہیں بیٹھے ہو، شخص آیا 10ویں امام کی خدمت میں، امام نقی علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا، مولا ہمارے لیے ہر وقت ممکن نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ سے اپنا سوال کہیں اور آپ سے اپنی بات کہیں، تو مولا کیا کیا کریں؟ کہا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو ہلایا کرو، بس تمہاری آواز ہم تک پہنچ جائے گی. کہیں پہ بھی ہو. آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں کہ ماہ رمضان تھا، گرمی تھی، نجف سے کربلا ہم رمضان گزارنے گئے ہوئے، رات کو جاگتے تھے، ظہر میں 2 گھنٹے حرم جاتے تھے. ایک دوست تھا ہمارا عرب، بغداد سے، ہر جمعرات کو آتا تھا اور عبادت کر کے بہت اچھا تھا. کہ میں ایک دن حرم میں گیا مولا کے، مگر میری طبیعت خراب تھی. اس طبیعت خراب کی وجہ سے مجھ سے زیارت نہیں ہو رہی تھی، تو میں باہر بیٹھ گیا صحن میں، کچھ دیر بیٹھا رہا. اچانک سے دیکھا کہ سب کچھ صحیح ہو گیا اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں نے زیارت کی، وہ لذت لی. جمعرات کو جب وہ میرا دوست آیا تو اس نے مجھے بولا کہ سید کیا ہو گیا تھا؟ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے. میں اٹھا، میں امام موسیٰ کاظم کے حرم گیا، میں نے مولا سے توسل کیا تمہارے لیے. یعنی گویا جم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ زیارت پہ جا رہے ہیں کنجوسی نہ کیا کریں. 100 لوگ جا رہے ہیں، 100 کو بولا کریں. جب 100 جا کر آپ کا نام لیں گے حرم میں، کیا ہوگا؟ پیغام ہے نا. آئمہ جب خود مریض ہوتے تھے لوگوں کو بھیجتے تھے، جاؤ کربلا میں جا کر ہمارے لیے دعا کرو. یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے. روایت ہے نا کہ جو نہر فرات میں غسل کرے اور مولا کی زیارت پہ جائے، ہر قدم پہ جو ہے وہ ایک حج کا ثواب ہے. ہر قدم پہ. علامہ مجلسی کے والد جو بزرگ مجلسی ہیں، وہ روضۃ المتقین میں غالباً یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اصل مقام ہے وہاں سے امام کے حرم کی 60,000 قدم ہیں. 60,000 یعنی یہاں غسل کرو 60,000 قدم، یعنی کتنی حج کا ثواب؟ 60,000 حج کا ثواب. کیا ہے معاملہ؟ کیوں نہیں دنیا اس کو سمجھ پا رہی؟ دنیا چھوڑے، میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ معاملہ کوئی اور ہے اور یہ کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے کہ بھئی تم اپنے اندر سے باہر نکلو. لقا اللہ، ملاقات کے لیے تڑپو ملاقات کے لیے، جیسے خود مولا تڑپتے ہیں. مولا کیوں تڑپ رہے ہیں؟ مولا ساعتیں دیکھ رہے ہیں. مولا ہر امام نے، مولا متقیان شب 21 کو کیوں بار بار نکل کے باہر دیکھ رہے ہیں؟ ملاقات. امام حسین کا چہرہ روز عاشورہ میں عصر عاشورہ تک نورانی ہوتا جا رہا ہے. کوئی پریشانی کے آثار نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ملاقات ہو رہی ہے. اس کو محسوس کریں، کوشش کریں. اس محرم میں کوشش کریں، ہم سب مل کے کوشش کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں کہ ہم اس ولایت کے سافٹ ویئر کو اپنے سسٹم میں انسٹال کریں اور جتنے وائرس ہیں سب باہر نکل جائیں گے. آپ یقین کریں، میں جوانوں کو جانتا ہوں، ان جوانوں نے ظہور کا انتظار نہیں کر رہے. وہ ظہور کا انتظار نہیں کر رہے، وہ ایسے زندہ ہیں جیسے ظہور میں ہونا چاہیے. آپ ان سے بات کریں، آپ کو لگے گا یہ 50 سال بعد کا کوئی بچہ ہے، یہ ابھی کی بات ہی نہیں کر رہا.
کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. کیوں؟ عقل رشد کر چکی ہے. عقل رشد کر رہی ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا؟ امام ہاتھ رکھیں گے عقل رشد کرے گی نا. جب امام آئیں گے، روایت ہے نا کہ امام ہاتھ رکھیں گے اگلے، اور کسی کے سروں پہ اگر امام نے ابھی ہاتھ رکھ دیا ہو، میرے سر پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ پسل خون چاہیے. تعلق توڑ دے. تعلق کچھ نہیں دینا اس دنیا نے. عزیزان محترم، عزیزان محترم، ایام بڑھتے جا رہے ہیں. جس نے جتنا تعلق جوڑا امام حسین سے اتنا روشن ہوا ہے، اتنا چمکا ہے. کیا تعلق ہے، کتنا عظیم تعلق ہے زینب کا اور حسین کا. کہ جب نکلی ہیں شوہر سے اجازت لی، غیر شرن شوہر اجازت دے تو ان سے بڑی شریعت انہی کے گھر میں تھی، تو ان سے بڑا کون ہوتا ہے شریعت کا واسطہ؟ شوہر سے اجازت. مختلف روایات ہیں. بعض لوگ مکہ کے مقام پہ ذکر کرتے ہیں، بعض مدینہ سے نکل باہر. خود عبداللہ بن جعفر طیار نہیں آ سکے، مریض تھے، ریزن تھے، لیکن اپنی 2 نشانیاں دے دیں ساتھ. کہا ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا. کتنا پیارا نام ہے نا. اکثر جڑواں بھائی ہوں ہمارے یہاں بھی تو ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ اونو محمد. کتنا پیارا نام. اور کیوں نہ ہو پیارے؟ سیدہ کے نواسے ہیں نا. پوتوں کا تو ذکر سنتے ہی رہتے ہیں، مگر نواسے بھی تو پیارے ہیں نا انہیں. آخر حضر بھئی آپ آج انہی کا پرسہ دینا ہے نا. بھئی یہ وہ واحد بچے ہیں کہ جن کے لیے 40 گزرنے کے بعد رویا گیا ہے. 40 میں روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ جب سارے سر مبارک دے دیے گئے تو اب امام حسین کا سر حضرت زینب کے پاس ہے، علی اکبر کا سر جو ہے ان کی ماں کے پاس ہے، قاسم کا سر ام فروہ کے پاس ہے، عباس کا سر، کل سب کے سر ہیں. اب 2 سر باقی رہ گئے پڑے ہوئے. پوچھنے والے نے امام سجاد سے پوچھا، مولا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ مولا کہا نہیں ہم ہیں وارث. وہ ماجرا کیا ہے؟ یعنی اتنا اپنے آپ کو بیوی نے اپنے بھائی پہ قربان کیا ہوا ہے. عزیزان محترم، یہ آسان تھوڑی ہے یہ بچے کو قربان کر دینا، بیٹے کو قربان کر دینا. یہ آسان نہیں ہے. یہ میرے سے ایک دفعہ امتحان لیا گیا، آپ نے سنا ہوگا. میں اس بات کو کئی دفعہ اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں. وہ کہ واقعہ کئی سال پرانا ہے مگر تازہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا بھی امتحان لیا گیا بچے کا. میرا ایک ہی بیٹا ہے اور کربلا گیا وہ میرے ساتھ. رات کو اس نے کہا میں حرم جاؤں گا. ضد کیا، میں نے کہا نیند آ جائے گی، تھک جاؤ گے. کہاں نہیں جاؤں گا. اپنے ماموں کے ساتھ حرم چلا گیا. صبح فجر ہوئی، جب میں نماز کے لیے تیار ہو رہا تھا جانے کے لیے تو بچے کا ماموں آیا، ہاتھ میں جوتے. کہا محمد کہاں ہے؟ کہا آپ کے ساتھ گیا تھا. کہا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میں اسے حرم میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. میں نے کہا حرم کو اتنا بڑا تو نہیں جو بچہ کھو جائے گا، اور اس کو 2-3 زبانیں بھی آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر گویا نکلے،
ڈھونڈتے رہے. صبح کا ٹائم ہے، بین الحرمین کئی چکر لگے، حرم کے تہخانوں میں، سراب میں، ہر دروازے پر بچے کو ڈھونڈا، سب سے پوچھا، کہاں نہیں دیکھا. کچھ گھنٹے گزر گئے. اب باقی تو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن چلو ہم نے 4 حدیثیں پڑھی ہوئی تھیں، تھوڑا حوصلہ تھا. لیکن ایک حد تک انسان اولاد کا دکھ برداشت کرتا ہے. میں روب قبلہ، باب قبلہ کی طرف سے امام حسین کی زری کو دیکھا. میں نے کہا مولا میں یہ تو جانتا ہوں کہ جہاں بھی بچہ ہے آپ جانتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں کھوئے، یہ تو آپ کے حرم سے کہیں چلا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا میری ہمت اتنی ہے. ایک پیغام آیا کہ کتنے گھنٹے ہوئے تمہارے بچے کو کھوئے؟ 2-3 گھنٹے. اور تم نے کیسا ڈھونڈا ہے اس کو؟ حرم کے اس کونے پہ گئے جہاں کبھی زیارت بھی نہیں کی تھی، اور 1100 سال سے ہمارا بیٹا نہیں آیا. یا امام زمانہ، میں گر گیا. میں جو اتنا امام کا ذکر کرتا رہا، میں گر گیا. میں نے کہا میں ہار گیا. امتحان ہوا، ہار گیا. امتحان تھا. بچہ تو پھر پہنچ گیا، بچہ تو پہنچ چکا تھا. بچہ کہا میں تو زری کے پاس سو گیا تھا. امتحان تھا. عزیزان محترم کو چند گھنٹے نہیں دے سکا بچہ. اور یہاں پر شب عاشورہ امام حسین خیموں کے پاس سے گزر رہے ہیں. دیکھا بی بی زینب کے خیموں سے آواز آ رہی ہے. کہا دیکھو اولو محمد، صبح تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، لڑو گے، پانی تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا جب تک علی اصغر پانی نہ پیے. کیا ماں کیا تعلیم دے رہی ہے بچوں کو. حسین سن رہے ہیں. رات گزر گئی، صبح ہوئی، روز عاشورہ. بس میں تیزی سے عزیزان محترم، روز عاشورہ ہے. حضرت خدا آپ کے اس گریوں کو قبول کرے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہماری شفاعت کرے دنیا اور آخرت میں. عزیزان محترم، روز عاشورہ آیا، سب جا رہے ہیں، لاشیں آ رہے ہیں. بی بی نے دیکھا اولو محمد تم ابھی تک زندہ ہو. کہا پھوپھی جان، کہا ماں امی جان، جب بھی ماموں کے پاس، مولا کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم میری زینب کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے بھیج دوں. اب یہاں خود بی بی جاتی ہے، مقاتل بیان کرتے بی بی خود گئی. کہا میں بہن بن کر نہیں آئی، کہا میں بہن بن کر نہیں آئی، میں جعفر طیار کی بہو بن کر آئی. ہائے بہن کی محبت. کربلا نہیں پہنچ سکتے نا ہم لوگ کربلا. یہ ہے کربلا. ہدیہ گئے، دونوں لڑے. بنی ہاشم کی اولاد تھی، لڑے، زخمی ہوئے. کتنے سال کے تھے؟ 9-10 سال کے تو تھے. پیاسے تھے، گر گئے. ایک وہیں دم توڑ گیا. ماموں کو آواز دی، مولا پہنچے. شور مچا، دشمن نے شور مچایا. شور سے سمجھ آیا اولو محمد جا چکے ہیں. بی بی پریشان نہیں ہوئی، خدا کا شکر کیا کہ قربانی قبول ہو رہی ہے. سنیں گے بی بی نے گریا نہیں کیا، حتیٰ سامنے نہیں آئی کہ کہیں بھائی یہ نہ سمجھے. لیکن عجیب ہے، بہرحال مصائب بات کے ہیں، لیکن میں
کہ یہاں اپنے بچوں کے جنازے بدن پر نہیں گئی، مگر بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر گرے ہیں امام حسین سے پہلے زینب پہنچی ہے۔ ہاں زادارن محترم، کیونکہ سب حسین ہے۔ ایک فارسی کا شاعر ایک عجیب شاعری میں، بس میں اس کو آسان سا ترجمہ اور آپ سے التماس دعا، عجیب کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، بی بی کے طرف سے شاعری کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ سر امام حسین پر دعویٰ تھا، شمر لہین آگے آگے جا رہا تھا، مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ میں نے دشت میں دیکھا ایک ضعیفہ ماں اپنے حال سے جا چکی ہے، ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اور ایک عجیب کیفیت بیان کرتا ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، کہتا ہے کہ کٹی ہوئی گردن سے ریت پہ خون ٹپک رہا تھا، مگر جب میں پہنچی